مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی میں مچھی ہوتی ہے، اور تنگ وہ ہوتا ہے جس طرح محبوب کی مثال دی کہ جس طرح پرندہ جو ہے پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسجد میں ہم تنگ نہیں ہوں گے۔ بات سنیے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوفے والوں کی خط آئے، 150 سے 500 تک خط آیا۔ کتنے خط آئے؟ 150 سے 500 تک خط آیا کہ ہمارے پاس آئیں، اگر آپ نہیں آتے تو روز محشر ہم اللہ سے گلہ کریں گے۔ یہ کون تھے؟ کوفی تھے۔ یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلا جاؤں، آپ کو شہید کرنے والا عبداللہ بن زیاد تھا۔ کون تھا؟ عبداللہ بن، یہ پتہ ہے کون تھا؟ یہ حضرت علی شیر خدا کے دور میں بھی ایک جگہ کا یہ حکمران تھا، علی کے دور کا۔ یہ علی کے دور میں بھی کمانڈر تھا۔ کس سائڈ سے؟ حضرت علی کی طرف سے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ شمر کون تھا؟ یہ شمر بھی حضرت علی شیر خدا کے لشکر کے ساتھ مل کر جنگیں کرتا تھا۔ یہ سارے وہی تھے، یہ سارے اپنے آپ کو اہل بیت کا محبین کہتے تھے۔ کوفیوں نے خط لکھے، مکے والوں نے کہا حضور نہ جائیں۔ پھر حضرت امام حسین کی میں نگاہ ولی کی نگاہ پر میں قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک بندہ بھیجتا ہوں، وہ مجھے جو فیصلہ کر کے بتائے گا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ کون بھیجیں گے؟ آپ نے فرمایا مسلم بن نکیل کو، میرے جو چچا کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا میں ہم قربان حضرت امام حسین کی ذات اقدس پر، انہیں پتہ تھا کہ ہم کسی صحابی کو بھیجتے تو آج بونکنے والے پھر کہتے کہ صحابی نے مروایا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو بھیج کر صحابہ کو بچا لیا۔ کیا کر لیا؟ کہ بھائی ہے نا، آپ کو بات بندہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اگر کوئی صحابی گئے ہوتے اور انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ حضور آ جائیں، اب وہاں پہ پہنچے نا تو پہلے دن کوفے والوں نے 17,000 لوگوں نے بیعت کی، دوسرے دن 40,000 ہو گئے، تیسرے دن حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے کوئی بھی کالے کپڑوں والا نہیں تھا، سارے غائب ہو گئے۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے امام حسین، بہرحال انہوں نے پہلے پیغام بھیج دیا، امام حسین چل پڑے۔ کوفی نے غداری کی، جب حضرت حر سامنے کھڑے تھے اور 1,000 بندہ آپ کے ساتھ تھا، حضرت حر عرض کرنے لگے حضور کیوں آئے ہو؟ آپ کو یہاں پہ روک دیا گیا، آپ آگے نہیں جا سکتے، ہم آپ سے جنگ کریں گے، آپ کو قید کرنے کے لیے لائے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا اور میں خود نہیں آیا، مجھے یہ خط بھیجے گئے۔ خط الٹا کر دیا، وہ تھیلا الٹا کیا، سامنے وہ لوگ کھڑے تھے، اسی لشکر میں وہ کھڑے تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے خط لکھا تھا۔ آپ نے نام گن گن کے بتایا، کیا تم نے خط نہیں لکھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ وہ چپ کر گئے۔ یہ کوفی وہ تھے۔ اب دوسری کربلا سنیے گا، حضرت زید بن زین العابدین بن امام حسین، حضرت امام حسین کے پوتے حضرت زید، نام سے یاد رکھ لے، یہ تاریخ دمشق میں، طبری کے اندر، ابن عساکر کے اندر، یہ سب کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے پوتے، کیا نام ہے؟ زید بن علی اوسط، یعنی زید بن زین العابدین۔ حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک میں سن لیجئے گا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی حضور آپ مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید بن حارثہ، تیرے نام پر میری اولاد میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا بھی نام زید ہوگا، اس کا بھی نام کیا ہوگا؟ زید ہوگا، اور وہ بھی کلمہ حق لا الہ الا اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ میری آل میں سے ایک زید ہوگا، اس سے بھی میری امت شہید کر دے گی کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ حضرت امام حسین، یہ ساری روایت حضرت علی شیر خدا سے موجود ہیں۔ پھر آگے چلیے، یہ کون تھے؟ زید بن زین العابدین، یہ حضرت امام حسین کے پوتے تھے، زین العابدین کے بیٹے تھے، اور مدینہ شریف کے وقت کے امام تھے۔ وقت کے کیا تھے؟ عالم دین تھے، جید عالم دین تھے۔ آپ کے پاس پہلے تو امام حسین کے پاس کوفی نے خط بھیجا تھا، اب ان کے پاس کوفی چل کے آئے تھے، ان کے پاس کوفی چل کے آئے، عرض کرنے لگے آئے ہمارے پاس، ہمارے اوپر ظالم حکمران ہیں۔ اس وقت بھی مدینہ میں لوگوں نے کہا حضور نہ جائیے، انہوں نے تو آپ کے نانا دادا کے ساتھ، آپ کے آگے پردادا کے ساتھ، سب کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، حضور آپ نہ جائیں۔ لیکن آپ نے بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا جو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میں پکڑا نہ جاؤں۔ پھر آپ کو کوفی لے کے گئے، کون لے کے گئے؟ وہی کوفی لے کے گئے۔ کون کوفی؟ وہی کوفی جو کل بھی کٹ رہے تھے، آج بھی کٹ رہے ہیں، کٹتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ لے کے گئے۔ بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ جب پہنچے انہوں نے بے وفائی کیا کی؟ سوال سنیے گا، جاگ رہے ہیں سارے؟ یہ سوال سنیے گا، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، تاریخ یہ طبری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے ہوگی بات؟
کیا موجود ہے؟ جب وہاں پہ کوفہ میں پہنچے، کوفی والوں نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ اے زید بن زین العابدین، آپ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سوال تھا؟ کہ آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو حضرت زید بن زین العابدین نے فرمایا اتولہما وابرأ ویبرئہما. آپ نے فرمایا اتولہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے وابرأ، اور میں بیزار ہوں جو ان دونوں سے بیزار ہے، جو ان دونوں کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں. جب یہ بات کی تو کوفیوں نے کہا کہ آپ کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. پھر آپ کو پکڑ کر وقت حکومت نے آپ کو شہید کر دیا. سمجھ آ گئی؟ جو صدیق کا دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے، وہ کوفی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں. جو ابو بکر کا دشمن کوفی، جو عمر کا دشمن کوفی، جو عثمان کا دشمن کوفی، امیر معاویہ کا دشمن کوفی، امام حسن کا دشمن کوفی، یہ سارے کوفی جو حضرت ابو بکر سے پیار نہیں کرتے. زید بن امام زین العابدین نے فرمایا میں پیار کرتا ہوں صدیق سے، میں پیار کرتا ہوں عمر فاروق سے، میں پیار کرتا ہوں عثمان غنی سے، میں سب سے پیار کرتا ہوں. کوفیوں نے کہا آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. پیچھے ہٹ کے سارے کوفی مل کے دوسری کربلا بنا دی. حضرت امام حسین کے پوتے کو 10 محرم الحرام کو پھر شہید کر دیا. پھر شہید کرنے کے بعد ظالموں نے کیا کیا وہ بھی سن لیں. وہاں کے کچھ محبین نے حضرت زید کو چھپا کر دفنا دیا. وقت حکومت نے پھر ڈھونڈا، آپ کی لاش مبارک کو باہر نکالا، ننگا کر کے لٹکا دیا. لیکن میرے رب کو یہ بات منظور نہ تھی. مکڑی آئی، سارے جسم پر جالا بن دیا کہ میرے محبوب کی آل کہیں کہیں ننگی نہ ہو جائے. دنیا کو اللہ نے دکھایا میں اپنے محبوب کی آل کو ننگا نہیں ہونے دوں گا. آپ کو وہاں پہ شہید کیا گیا. یہ بات تاریخ بتاتی ہے جو صدیق کا دشمن ہے نام علی کا لیتا ہوگا لیکن وہ دین پر نہیں ہوگا. وہ جو نام حسین کا لیتا ہے وہ دین پر نہیں ہوگا. جو نام حسین کی لے کر آل کا لے کر لوگوں سے باتیں کرتا ہے وہ حق پہ نہیں ہوگا. لوگوں پہچان لو حق پہ کون ہے. جو اہل بیت سے بھی پیار کرے، جو اصحاب سے بھی پیار کرے، جو ازواج سے بھی پیار کرے، اولیاء سے بھی پیار کرے. ہم اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہیں، ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم بڑوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم تو محبوب کے نالین سے بھی پیار کرتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بات ختم. بات سمجھ آئی؟ یقین کریں کربلا میں آج فل تیار کی تھی کہ سناؤں گا اور اس میں جو حقائق تھے وہ سناؤں گا، لیکن یہ عقائد کی باتیں نہیں سنا سکا.